السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ 9 مئی 2023 کے پرتشدد واقعات میں ملوث عمران خان کے بھانجے حسان نیازی سمیت 60 مجرموں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ حسان نیازی کو جناح ہاؤس پر حملے میں ملوث ہونے پر 10 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی۔ ISPR کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 9 مئی کی سزاؤں کے اعلان کے سلسلے میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال کے بعد مجرموں کو تمام قانونی حقوق کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے باقی 60 مجرموں کو بھی سزائیں سنا دی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمہ متعلقہ قوانین کے تحت مکمل کر لیا گیا۔ تمام مجرموں کو اپیل اور دیگر قانونی چارجوئی کا حق حاصل ہے، جیسا کہ آئین اور قانون میں اس کی ضمانت دی گئی ہے۔ قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف قائم کرنے اور ریاست کے ناقابل تسخیر رٹ کو برقرار رکھنے کے عزم پر قائم ہے۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ 9 مئی 2023 کو بانی PTI کی نیب کے ہاتھوں مبینہ کرپشن مقدمات میں گرفتاری کے بعد ملک بھر میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے دوران آرمی ملٹری انسٹالیشن یعنی آرمی کی تنصیبات پر حملوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومی اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کا فیصلہ کیا گیا اور پاکستان آرمی نے اپنا موقف واضح کر رکھا ہے کہ ذمہ داران کو آئین کے مطابق سزا دینی پڑے گی۔ اس سے پہلے 21 دسمبر کو 25 افراد کو انہی واقعات یعنی 9 مئی میں ملوث ہونے کے الزام میں 2 سے 10 سال تک کی قید کی سزا سنائی گئی تھی، جسے تحریک انصاف نے چیلنج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنے 13 دسمبر کے فیصلے میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران عبوری حکم نامے کے ذریعے فوجی عدالتوں کو فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی تھی۔ سپریم کورٹ کے مطابق یہ فیصلے سپریم کورٹ میں زیر سماعت اس مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ عدالت نے قرار دیا تھا کہ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے انہیں رعایت دے کر رہا کیا جائے اور جنہیں رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے کے بعد جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ دوسری جانب ملٹری کورٹس کے ذریعے سیویلینز کو سزائیں سنانے کے فیصلے پر یورپی یونین، امریکہ اور برطانیہ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان بین الاقوامی معاہدہ برائے شہری اور سیاسی حقوق کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اس کے رد عمل میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا قانونی نظام بین الاقوامی انسانی قوانین کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور یہ کہ پاکستان اپنی تمام بین الاقوامی انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ دفتر خارجہ نے بیان میں 9 مئی واقعے کی سزاؤں کے حوالے سے مزید کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ذریعے منظور شدہ قانون اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق کیے گئے یہ سارے فیصلے اسی کے مطابق ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارک کے مطابق 9 مئی کے ملزمان کے فوجی عدالتوں سے ٹرائل میں عالمی قوانین کی پاسداری کی گئی، انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ دنیا بھر میں ملٹری کورٹس کا ایک سسٹم ہے اور یہاں پہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کیسے انشور کیا گیا؟ نمبر 1 رائٹ ٹو انگیج اے لائر ہے، لائر کے بعد رائٹ ٹو ایکسیس ٹو ریکارڈ ہے، رائٹ ٹو میٹ فیملی ہے، رائٹ ٹو اپیل ہے کہ ود ان انسٹیٹیوشن بھی اپیل ہے، پھر ہائی کورٹ کی ایک اپیل ہے۔ تو جب یہ سارے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے پروسیسز پورے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کسی کووننٹ کی خلاف ورزی یا وائلیشن نہیں ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمپلائنس میں اور ہماری یہاں پہ لاز اور ڈیو پروسیس کے مطابق چیزیں ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ایک جانب 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو سزا دینے کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکراتی عمل بھی جاری ہے۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم نے آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے 2 گھنٹے سے زیادہ ملاقات کی اور انہیں حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ بانی PTI نے مذاکراتی ٹیم کو حکومت سے 21 جنوری تک مذاکرات مکمل کرنے کی ہدایت کی کہ مذاکرات کے کٹ آف کے لیے جو ایک ٹائم فریم ہے وہ جنوری اینڈ ہے، ہم 31 جنوری تک اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کسی ڈیل کے ذریعے نہیں ہوگی۔ عمران خان اپنے تمام مقدمات کا سامنا عدالتوں میں کر کے عدالتوں کے ذریعے عمران خان باہر آئے گا۔ مذاکرات کے پہلے دور کے بعد ہی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بانی PTI کی رہائی کے دعوے بھی شروع کر دیے۔ ان کے مطابق اگلے 1 سے 1.5 ماہ میں عمران خان جیل سے باہر ہوں گے۔ ان رہنماؤں نے اب تک یہ واضح نہیں کیا کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے اس حوالے سے واضح موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں ان کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے نو منتخب امریکی صدر
डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा बराए खुसूसी मिशन रिचर्ड ग्रैनल के मुख्तलिफ ट्वीट्स भी गुज़श्ता 2 हफ्तों से मौजूए बहस बने हुए हैं। अमरीकी टीवी न्यूज़ मैक्स से गुफ्तगू करते हुए रिचर्ड ग्रैनल ने एक बार फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहते हैं कि इमरान खान जेल से रिहा हो। उनके बकौल पाकिस्तान को इन मौज़ूआत की तवील फहरिस्त में शामिल किया जाएगा जिसमें जनरल बाइडन की टीम ने गुज़श्ता 4 सालों में कोई पेशरफ्त नहीं की। Future Secretary of State Marco Rubio is going to do an amazing job. We'll have this on his plate. He will have to deal with a lot of the countries around the world that have nuclear weapons. Obviously, if a country has nuclear weapons, it changes the position of how we deal with them. And so Pakistan is one of those countries that has nuclear weapons. Imran Khan was the leader, and he and Donald Trump had a very good relationship. So I'd like to see Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations, just like President Trump. नाज़रीन, आपको याद दिलाते चले कि गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर सेंसलेस तनकीद की गई, क्योंकि ये कहा गया कि शायद अमरीकी बैलिस्टिक पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनका निशाना अमरीका होगा। हालांकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, बल्कि बहुत से तज्जियाकार जो हैं वो इसको जो अमरीका का कंसर्न था उनको उन्होंने हंसी के मुतरादिफ करार दिया था। और साथ ही साथ रिचर्ड ग्रैनल जो कि एक मारूफ रिपब्लिकन है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हैं उनकी काबीना में वो शामिल भी होंगे, बार बार इमरान खान की रिहाई के बारे में भी बात कर रहे हैं। उसके अलावा बरतानवी जो दफ्तर खारजा है या यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने भी जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स उनकी सामने आई हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अमरीका में पाकिस्तान साबिक सफ़ीर और अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब भी रह चुकी हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन और मारूफ कानूनदान हाफिज हसन भी ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 8-10 दिनों से तमाम मामला शुरू है, यूएस प्रेशर मुस्तकिल हम बिल्ट होते देख रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल की स्टेटमेंट से लेकर फ्री इमरान खान तक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन तो जाते जाते ये सारे दबाव डलवा रही है, रिपब्लिकन्स भी यही कर रहे हैं। जो रिचर्ड ग्रैनल की जहां तक बात है, उनके जो बयानात हैं, उनका ये कहना कि मार्को रूबियो भी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पर अपनी स्टेटमेंट तैयार कर चुके हैं। इस सारे प्रेशर को किस तरह से देखना चाहिए, कितना सीरियसली लेना चाहिए? पहले तो ये कि मैं इसको तो प्रेशर कहूंगी ही नहीं। अच्छा, अमेरिका ने कितनी दफा पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई हैं, इसके जौहरी प्रोग्राम और हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे। पिछले 4 साल जो कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के गुजरे हैं, उसमें 6 या 7 दफ़ा इस किस्म के सैंक्शंस लगे हैं पाकिस्तान की एंटिटीज़ पे, पाकिस्तान के एक सरकारी अदारे पे भी लगाए हैं। लेकिन इससे तो पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि ये क्या है, ये पाबंदियाँ या पाबंदियाँ ये हैं कि जी इसके बारे में, यानी कि इस फील्ड में अमेरिकन कंपनीज नहीं ताउन कर सकती पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान की तो कोई ऐसी ताउन है ही नहीं किसी मगरबी कंपनी के साथ या किसी मगरबी मुल्क के साथ। तो ये तो लगाना, यानी कि मैं तो समझती हूँ कि सिंबॉलिक से भी कम है ये, इससे हमारी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता, तो इसको तो मैं प्रेशर कहूंगी नहीं। अच्छा, आपका सवाल का जो दूसरा पहलू है वो ये कि एक शख्स जो कि नॉमिनी है प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप का और जिसकी इंतजामिया अभी तक ऑफिस में नहीं आई, उसके ट्वीट करने से ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है सामने, लेकिन वो तो एक इनफरादी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इट्स एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। वो किसी इंतजामिया के बिहाफ पे तो नहीं है ना, बिकॉज अभी तक कोई इंतजामिया है ही नहीं, तो उसके बिहाफ पे तो नहीं बोल सकता। तो मैं नहीं समझती इसका इतना बड़ा बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है हमारे मुल्क में। मेरा नहीं ख्याल हमें ज़रूरत है इसमें पैनिक करने की या नर्वस होने की। ये तो चीजें मैं नहीं समझती कि इनमें कोई खास, मैं प्रेशर तो बिल्कुल नहीं कहूंगी, कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मिलिट्री कोर्ट्स पे होने वाले ट्रायल ईयू से लेकर सब तनकीद कर रहे हैं, यूके यूएस सारे, लेकिन ईयू इसको जीएसटी प्लस से जोड़ रहा है। मिलिट्री ट्रायल में राइट ऑफ अपील भी है, फिर हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज मजीद 60 लोगों को सजाएं हुई, तो ये प्रेशर पाकिस्तान पर आना, क्या ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इसको मुदाखलत करार दिया जा सकता है, या आप किसी और नजर से उसे देखते हैं? खुसूसन जीएसपी प्लस वाला मामला बड़ा मतलब सीरियस वाला मामला है। देखिए, जिन मुल्कों ने तनकीद की है मिलिट्री कोर्ट्स की,
وہ انہوں نے کی ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق، اور یہ تو چیزیں انٹرنیشنل افیئرس میں معمول ہوتی ہیں، معمولی تو نہیں ہوتی لیکن نارمل ہوتی ہیں شوڈ آئی سے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ملٹری کورٹس جو ہیں وہ انکنسسٹنٹ ہے ود پرنسپلز اینڈ ڈیمانڈز آف جسٹس. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم بھی اسی طرح سے پوائنٹ آف ویو بہت سے ایشوز پہ دیتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. بہت سے ملکوں کی ہم بھی تنقید کرتے ہیں جب وہ اس قسم کے ایکشنز لیتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر میں مناسب نہیں ہے یا وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں. تو اگین آئی وڈ سے کہ امریکہ کا یہ کرنا یا برطانیہ کا یہ کرنا ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے کہ کیوں کیا انہوں نے. EU کا کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ذرا زیادہ اہم ہے اس حوالے سے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے GSP+ کا تذکرہ کیا ہے، مینشن کیا ہے، اور یہ یاد دلایا پاکستان کو کہ پاکستان سگنیٹری ہے ایک کووننٹ کا، ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کا، جس میں کہ اس کی obligation ہے کہ جوڈیشل پرنسپلز کو اپہولڈ کریں. تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا مائلڈ، میں کہوں گی وارننگ شاٹ ہے کہ آپ اس راستے پہ اگر چلیں گے تو اس میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کوئی امیجیٹ خطرہ ہے اس سے. یہ مائلڈ وارننگ شاٹ جس طرح آپ اشارہ کر رہی ہیں GSP+ والے معاملات، تو IMF کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں پولیٹیکل سپیکنگ ان کا کوئی زیادہ عمل دخل تو نہیں ہوتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہاؤ تھنگز ورک. تو ابھی چونکہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں 3 سال اور ریویوز وغیرہ بھی ہونے ہیں، کیا امریکہ کی طرف سے ان کا وہاں پہ اثر رسوخ بھی ہے؟ اس قسم کے بیانات آنا ان کو IMF کے معاملات سے جوڑا جا سکتا ہے یا نہیں جوڑا جائے؟ جی آپ درست فرما رہے ہیں کہ واقعی IMF کا ان ایشوز سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے. IMF کا جہاں تعلق ہے وہ اگر پاکستان قائم رہتا ہے ان پالیسی ایکشنز پہ جو کہ پاکستان نے کمٹ کیا ہے IMF کو کہ وہ لیں گی، اور اس کو پھر پاکستان ول اسٹے دا کورس. تو پھر جو ریویو آ رہا ہے مارچ میں، if we get past that review تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس میں ہمارے معاشی سٹیپس جو ہیں وہ زیادہ اہم ہے ٹو کنٹینیو آن دی IMF پروگرام، نہ کہ یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس آنا. اس سے تو IMF کی پروگرام پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کی بات ہو یا فری عمران خان کے ٹویٹس ہو یا ملٹری کورٹس پر جس طرح کے بیانات باہر سے آ رہے ہیں، why can't we come up with a measured response؟ اس کی بجائے کہ جی ہمارے منسٹرز اٹھ کے لیفٹ رائٹ یہ کہ آپ کون ہوتے ہیں، ہم دیکھ لیں گے، کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے. مطلب رسپانس میجرڈ ہونا چاہیے میری نظر میں، اس طرح سے نہیں. دیکھیں اس میں جو سیریس ایشو ہے جس کا پاکستان رسپانس دے چکا ہے 2 دفعہ جی پاکستان کی فارن منسٹری نے، وہ ہے امریکہ کی سٹیٹمنٹ جو کہ میسائل سینکشنز لگانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دی اور اس کو جسٹیفائی جیسے کیا، اس پہ تو پاکستان نے میجرڈ رسپانس دیا ہے اور مناسب رسپانس تھا. باقی پاکستان تو اب ہر ٹویٹ کا تو جواب نہیں دے سکتا نا، نہ دینا چاہیے. لیکن یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ منسٹرز کو چاہیے کہ ذرا صبر دکھائیں، پیشنس اور تھوڑا فوربیرنس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ٹالرنس، کہ ہر ٹویٹ کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اور خام خواہ ایسی چیزیں کہنا جو کہ بعد میں پھر مناسب نہیں ہوتا. بیکاز سرکاری طور پہ تو ایک ہی چیز ہوئی ہے نا، اور وہ ہے سینکشن جو امریکہ نے لگائے ہیں. پھر سرکاری طور پہ جو انہوں نے ملٹری کورٹس کے بارے میں کہا ہے اس پہ بھی آپ ایک رسپانس دے دیں کہ جی ہماری نظر میں یہ جسٹیفیکیشن ہے، اور چھوڑ دیں پھر وہاں پر. لیکن اس میں اگین میں کہوں گی کہ اس میں گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. پاکستان شوڈ ریئیکٹ ان اے کانفیڈنٹ وے، اور جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ بجا ہے. ڈاکٹر صاحب، اب کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وزراء کی طرف سے جس طرح یہاں پہ ایریل فائرنگ ہوتی ہے، ہوائی فائرنگ، اس کی بجائے ہمارا کوئی فورن آفس یا فورن منسٹر ایک ایسا رسپانس دے، میجرڈ رسپانس دے، بجائے اس کے کہ مختلف وزراء اٹھ کے جیلم و سیوال والی ٹویٹیں شروع کر دیں؟ ہاں عادل، میرا خیال ہے جیسے میں نے کہا ٹویٹس اگر آ رہی ہیں وہاں سے تو اس کو تو رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ کسی منسٹر کو ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سرکاری ادارے کو ضرورت ہے. وہ کرنے دیں ان کو ٹویٹس، وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا
کہ میسائل ایشو پہ اگر پاکستان نے رسپونڈ کیا کریکٹ رسپانس. ملٹری کورٹس پہ اگر پاکستان سرکاری طور پہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو اگین وہ کہہ سکتا ہے, مگر ہر منسٹر کو ضرورت نہیں ہے اس پہ بولنے کی. اس سے تو لگتا ہے کہ کسی قسم کا پینک اور نروسنس ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے. اچھا رچرڈ گرینل کو مطلب اتنا سیریس شاید آپ نے, اگر میں صحیح سمجھ پایا, اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں, لیکن وہ جتنا نیرو ڈاؤن کر کے چیزیں نیچے کی طرف آ رہی ہیں. کل شہید رحمان صاحبہ پر کسی نے الزام لگایا تو انہوں نے اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ جی یو ایس ٹیکس پیئر کا یہ پیسہ جو ہے یہ کہاں جا رہا ہے. جس طرح سے امریکن سسٹم کام کرتا ہے, ملیہ لودھی صاحبہ, پیچھے پوری لابنگ فرمز ہائر ہوتی ہیں, آپ کی بڑی گرپ ہے یو ایس پالیٹکس اور سسٹم کو آپ سمجھتی ہیں. ایک ہی دم رچرڈ گرینل کو پاکستان کی اتنی پرواہ کیسے ہو گئی؟ اس سوال کا تو جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں, میں تو نہیں دے سکتی جی کہ وہ کیوں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں. اور میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو ہمیں سیریسلی یا نان سیریسلی لینا چاہیے. میں نے تو صرف اتنا کہا کہ وہ انفرادی طور پہ جو ٹویٹس کر رہے ہیں that's an individual act. It is not an act on behalf of the administration. وہ spokesman نہیں ہے because ابھی وہ ایڈمنسٹریشن بنی ہی نہیں ہے. تو میں تو نہیں سمجھتی کہ اس پہ اتنا اچھلنا کودنا ضروری ہے جو کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس 4 ٹویٹس آ گئے اور سنس وہ امریکہ سے آئے ہیں تو ہمیں بالکل ہی اس کا جواب بار بار دینا چاہیے. نہیں, ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور ہمارا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو ٹویٹس کو رسپونڈ کرنے کی اگین آئی ریپیٹ unnecessary. ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ, بالکل کلیئر کٹ اور کلیئر ہیڈڈ ان کا آنسر تھا کہ ان ٹویٹوں پر چھلانگے لگانا بند کر دینے چاہیے. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ کو آپ نے سنا, اور انہوں نے خصوصاً یہ جو ملٹری کورٹس کے جو فیصلے وغیرہ آئے ہیں, یا پاکستان کی بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی پر جو بیانات ہیں, یا فری عمران خان جیسے ٹویٹس ہیں, انہوں نے ایک مشورہ دیا اور بڑا اچھا مشورہ دیا کہ حکومتی وزراء جو ہے نا, جس طرح ایریل فائرنگ ہوتی ہے, وہ اس طرح ہر ٹویٹ کا جواب نہیں دیا جاتا, نہ ہی یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا موقف ہے. خصوصاً فری عمران خان کی اگر بات ہے, انہوں نے کہا ابھی تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی, اپنی پالیسی بنائے گی, تو ہمیں ان معاملات کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے جتنا اس وقت پاکستان میں اس کو ہر جگہ پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. ملٹری کورٹس کی بات کریں, 25 لوگوں کو فیصلے پہلے آئے, 60 لوگ جو ہیں آج ان کو سزا سنائی گئی, جن میں حسان نیازی صاحب بھی شامل ہیں, عمران خان کے بھانجے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب بھی شامل ہیں. تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب اور حافظ حسان صاحب موجود ہیں. حافظ صاحب, مجھے آپ سے میں آغاز کروں گا. ایک جو اگر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی مائک پومپیو کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھائیں, برٹش فارن آفس کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں, ای یو کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں, ایک چیز اس میں مجھے کامن لگی ہے, اور وہ یہ کہ جی فیئرنیس آپ کو انشور کرنی ہوتی ہے, آپ کو ایکسیس ٹو لائر دینا پڑتا ہے, آپ کو اوپن ٹرائل دینی پڑتی ہے, ثبوتوں کے عدم موجودگی میں آپ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے. اب ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد یہ جو فیصلے ہوئے کورٹ آف اپیل میں جائیں گے, پھر ہائی کورٹ میں فیصلہ جا سکتا ہے, پھر سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں پاکستان کے سسٹم کے اندر موجود ہیں. کیا یہ اس گورنمنٹ کی ناکامی نہیں ہے کہ ہم ایسے فورمز کو ابھی تک کنونس نہیں کر پائے؟ ان کے ایمبیسڈر سب کے ای یو سے لے کے یو ایس اور وہ سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ کنونس نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن. عادل, ایک تو بات یہ ہے کہ 1967 سے جب یہ امینڈمنٹ آئیں کہ سویلینز کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کے ریٹائرڈ آفیشلز ہیں یا سرونگ آپ کے سول امپلائیز انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر, آرمی کے اندر, یا اس کے بعد آپ کا پاکستان کا شہری ہے یا پاکستان سے باہر آ کے جس طرح کلبھوشن نے کیا ہے. 1972 سے آج تک, یعنی کہ 23 اکتوبر 2023 تک ابھی ججمنٹ نہیں آئی تھی, 1875 لوگ ایسے ہیں جو سویلینز ہیں جن کو پاکستان کی ملٹری کورٹس نے ٹرائی کیا ہے, اور ان میں سے بہت ساروں کی کتنے ٹائم فریم میں حافظ صاحب؟ 1972 سے لے کے 2022 تک. ٹھیک ہے. 1875 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پاکستان کی ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا, اور ان کی سینٹنسز کو پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے اندر کنفرم کیا گیا, اور کبھی بھی یہ ایشو نہیں رہا کہ پاکستان کے اندر سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے دور کے اندر 2018 سے لے کے 2022 تک جو ہے 180 ایسے لوگ تھے جن کو سویلینز کو ٹرائی کیا گیا.
اب اگلی چیز جو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور یہ 9 مئی کے بعد یہ کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی، پاکستان کے اندر کبھی بھی عادل یہ کنٹروورسی نہیں رہی ہے کہ سویلینز کا ملٹری لاز کے اندر ٹرائی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اگر کوئی بھی سویلینز اگر کسی بھی اسپیشل لا کی وائلیشن کرتا ہے تو آپ اس کو ٹرائی، پروسیکیوٹ اور اس کے ٹرائل کو کر سکتے ہیں، اور آپ کے ملک کے اندر بہت سارے اسپیشل لاز ہیں، ANF کا اپنا ہے، کسٹمز کا اپنا ہے، اس کے بعد بینکنگ کا، وہ سارے چلتے رہتے ہیں۔ اب دنیا کے 35 ممالک میں ملٹری کورٹس بھی موجود ہیں۔ یہ جو سوال آج 2024 کے اندر یورپی یونین نے اٹھایا، یہ جب 13 دسمبر کو 18 لوگ جن کی سینٹنسز مکمل ہوئی تھیں اس وقت نہیں اٹھایا تھا، ٹرائل تو اس وقت بھی ہوا تھا، اور اس وقت بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ جو آپ کا دسمبر کے اندر آیا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں جن کی سینٹنسز پوری ہوئی ہیں۔ اب یہ جو 4 چیزیں ہیں، ڈیو پروسیس آف لا، ایکسیس ٹو لائر، اس کے بعد فیئر ٹرائل، اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ جو ہے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ان اکارڈنس ود پیرامیٹرز آنے، یہ ساری چیزیں عادل پاکستان کی سپریم کورٹ 1975 کے اندر طے کر چکی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے۔ اب آپ نے حافظ صاحب، آپ نے مجھے کنونس نہیں کرنا، پاکستانی گورنمنٹ نے EU کو، امریکہ کو اور برطانیہ کو کنونس کرنا ہے۔ میرا اصل سوال یہ ہے کہ کیوں ہم وہ کرنے میں ناکام ہیں، اور یہی سوال میں اٹھا کے بریگیڈیئر صاحب کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک ریٹائر بریگیڈیئر کو بھی اس میں سزا ہوئی ہے، اس پر بھی آپ سے کریں گے، لیکن کیوں، کیا وجہ ہے؟ مطلب پاکستان کے آئین اور قانون میں ایک چیز موجود ہے، وہ لوگ کنونسڈ کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو مسنگ فارسٹ فار اے ٹری ہے یہاں پہ، کہ لوگ پنشمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، ایکٹ کو نہیں دیکھ رہے۔ 9 مئی کو ہوا کیا تھا جب پاکستان پہ اسالٹ کیا گیا، اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا تھا، اور اس میں مزے کی بات ہے زلمے خلیل جہاں سے لوگ بھی شامل تھے جو ایسے کال دے رہے تھے کہ ملٹری چین آف کمانڈ کو ڈسٹرب کیا جائے۔ دوسرا، جو دنیا کی ڈیفینیشن ہے وہ بڑی سلیکٹیو ہے۔ میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ چائنا سے، رشیا سے، مڈل ایسٹ سے، افریقہ سے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، جاپان سے کوئی کال نہیں آئی۔ یہ ٹوٹل جو ریپرزینٹ کرتا ہے نارتھ امریکہ اور یورپین یونین، یہ ٹوٹل بنتے ہیں 630 ملین، اور باقی آپ کو پتہ ہے 8 ارب کی آبادی ہے۔ تو یہ دنیا ایک آئی تھنک بیسیکلی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس پہ مونوپلائزیشن ہے ویسٹ کی، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا منافقت ہے۔ میں بریگیڈیئر صاحب ایک عرض ہے، دیکھیں اس کو بالکل آپ کا آرگیومنٹ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا نا، ہم نے گوگلز پہننی ہوں گی GSP+ کی، یورپین یونین، ہم نے گوگلز پہننی ہوں گی IMF کے معاملات کی، امریکہ کا 17% وہاں پہ ووٹ شیئر ہے، اسی طرح برطانیہ، تو سگنیفیکنٹ ان ممالک کی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اصل میں جو میرا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے اتنی کوشش نہیں ہوئی کہ ان کو کنونس کیا جائے، ان کو بریف کیا جائے کہ بھائی یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا قانون ہے۔ برطانیہ میں رائٹس ہوتے ہیں، 2 ویک میں ان کو سپیڈی جسٹس کر کے اور اندر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کیپٹل ہل پہ لوگ چڑھ جاتے ہیں، اگلے 6 مہینے میں ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں، اس وقت تو کوئی شور، تو مطلب کیوں کہیں پہ تو ہماری کوتاہی ہے نا؟ یعنی آئی تھنک اس میں تھوڑا سا آئی تھنک زیادتی ہے، بیکاز ٹرائل تو 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، ساری دنیا کے سامنے ہے، اور ہماری بیسیکلی کانسٹیٹیوشن پر ایک اور ہے جو آج کل لا فیئر میں چیز ہے کہ آپ دوسرے ممالک میں ان کے ڈومیسٹک لا کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں، یہ اس کا بڑا رواج بن گیا ہے۔ جس آپ نے مثال دی، ICCPR کی مثال دی جا رہی ہے، 4 جو آرٹیکل 14 ہے انٹرنیشنل کووننٹ آن سول رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس، اور اس کی وائلیشن کون نہیں کر رہا، تو اس میں آئی تھنک جو ہیجمونک پاور ہے یہ کرتی رہیں گی۔ یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ڈونٹ نو کہ جی یہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، اس کو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے، اور اس طرح کے ڈومیسٹک لاز انڈیا میں ہے، اس میں ایفسا ہے، پوٹا ہے۔ بات وہی ہے کہ اس میں وائی وی شوڈ بی کنونسنگ دیم، مطلب اس میں مطلب پاکستان کی کیا مجبوری ہے، آپ کا اپنا ڈومیسٹک لا ہے، اس کے تحت آپ نے اس کو ٹرائل کیا۔ دوسرا آ جاتے ہیں کہ جو بیسیکلی ایکٹس ہوئے ہیں اس طرح کے، لیٹ سے جو لاز ہیں اسپیشلی جو پروٹیکشن آف ملٹری گیرزنز ہے اور ہسٹوریکل مانومنٹس کے علاوہ جو ان کے مارٹرز کے مانومنٹ، اس میں بڑے سخت لاز ہیں، پریسائسلی وہی پنشمنٹ ہے۔ ابھی آپ امریکہ چلے جائیں، ان کا بیسک نمبر آف لائک CRM 1500 ہے، 1634 پروٹیکشن آف گورنمنٹ پراپرٹی ملٹری گیرزنز کی ہے، وہاں پہ ایک ٹیسٹ پاسنگ جو ہے اس کے اوپر بھی 3 سال کی سزا ہے، ناٹ اسالٹ کرتے ہیں یا آپ جیسے ہولیگنزم کرتے ہیں تو 10 سال تک ہے۔ تو یہ ملٹری گیرزن ہو گئے یا انسٹالیشن کی پروٹیکشن ساری دنیا کرتی ہے۔ اگر یہ ٹرینڈ بن جائے پاکستان میں جی اس کی کوئی لیٹس آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں، کل لٹرلی دے ول گو ٹو لائن آف کنٹرول، دے ول گو ٹو جو مورچہ لاہور میں سیالکوٹ میں وہاں جا کے اٹیک کر دیں گے کہ جی ہماری لیٹس اختلافات ہیں فوج کے ساتھ۔ اس طرح آئی تھنک پاکستان بیکم اے بنانا ریپبلک۔ بات یہی ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا تھا
جس کو بعد میں پی ٹی آئی نے بڑا ٹریولائز کیا بیکاز کورٹس نے تھوڑا ان کو ریلیف کیا, ایک ڈیلے ہوا اور اناؤنس نہیں ہوئی پنشمنٹ جو ہے. یہ بڑی سخت زیادتی ہے بیکاز یہ ٹرینڈ اگر پکڑ جاتا ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ لٹرلی اگر اور بریگیڈیئر صاحب لیکن وہ آج بھی نہیں مانتے نا, وہ آج بھی نہیں مانتے حافظ صاحب, وہ تو آج بھی اس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں, حالانکہ بار بار یہ کہا گیا کہ یار آپ کے جو لوگ ہیں ان کو آپ ایکسپیل کریں, اس کی باقاعدہ آپ معافی مانگیں, اور پھر ریاست جو ہے اس کا کردار تو ماں کا بھی ہوتا ہے نا, ریاست کے پاس تو ٹھیک ہے ریاست کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے سٹک بھی ہے, لیکن ساتھ میں ماں کا بھی ایک کردار ہے. لیکن جب آپ مانتے ہی نہیں ہیں, ویڈیوز, ثبوت, یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں, تو اس کے بعد کیا رستہ رہ جاتا ہے ریاست کے؟ دیکھیں عادل, ایک تو یہ ہے, میں دونوں طرف آؤں گا, ایک آپ کا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو ہے اور ایک آپ کا لوکل ہے. جی, لوکل کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ انسیڈنٹ 1 یا 2 یا 3 جگہ پہ ہوتے تو اس کا مطلب کچھ اور تھا, اور اس کے اندر اس کی ٹریٹمنٹ بھی کچھ اور تھی. جب آپ کے ملک کے اندر اس سے پہلے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا, اس انوائرمنٹ کے بعد 62 سے زیادہ آؤٹ بریکس آئے, اور آپ نے جتنی بھی امپورٹنٹ گورنمنٹ انسٹالیشن یا اسٹیبلشمنٹ کی تھی وہاں پہ گئے, آپ نے اس کے اندر جا کے چیزیں توڑیں, خراب کیں, یا ان نوٹیفائڈ ایریاز کے اندر آپ گئے, یا آپ نے شہداء کی یادگاریں جو ہیں انہیں آپ نے ڈسرسپیکٹ کیا. اب لا آف دا لینڈ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان لاز کو یا ان جگہوں کی وائلیشنز کرتا ہے, یا جا کے جو ہے وہاں کے اوپر جا کے ہولیگزم یا اس ڈسٹرکشن کرتا ہے, آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کنسسٹنٹلی فالو کرتی رہی ہے, اور اس کے اندر ایک آپ کا ہائی کورٹ کے اندر آپ جا بھی سکتے ہیں آرٹیکل 199 کے نیچے, آرٹیکل 85 کے نیچے بھی ہے, اور اس کے بعد ریویو بھی کر سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کنٹروورسی اس وجہ سے سٹارٹ ہوئی کہ نمبر 1, جب 9 مئی کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ڈائریکٹلی جب آپ آرٹیکل 184(3) کے اندر گئے, تو وہ جو آبزرویشن تھی اس سے اس کو آپ نے ٹریگر کیا ان چیزوں کے اندر, اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو 2023 میں خیال آیا کہ جو 1967 کے اندر 62 سال سے پہلے قانون بنا ہوا تھا, اور جس کو 5 ممبر سے لے کے 14 ممبرز ویلیڈیٹ کرتے رہے تھے, اس کے اندر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ الٹرا وائرس پرابلم ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی سیٹل تھیں. اب دوسرا اس کے اندر یہ آ گیا, چونکہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل نیریٹو کی طرف جانا تھا, اور اس نیریٹو آپ کا چل وہاں پہ سکتا تھا کہ جہاں پہ اوپر آپ ہائیڈ اینڈ سیک کریں. ایک طرف آپ یہ کہیں کہ یہ غلط ہوا ہے اور ان لوگوں کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے, اور دوسری طرف کہیں کہ نہیں جی یہ ہے ہی نہیں ہے. اسی چیز کو ابھی آپ کے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں آئیں, چھوٹا سا سینٹنس, یہ سارا جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں سبجیکٹ ٹو دا ڈیسیجن جو کہ جنوری میں ابھی آنا ہے, اگر وہ ڈیسیجن ادروائز آتا ہے پھر ان فیصلوں کا کیا؟ دیکھیں نمبر 1 یہ ہے کہ ابھی یہ ساری چیزیں آپ کورٹ آف اپیل میں بھی لے کے جا سکتے ہیں, آپ ہائی کورٹ کے اندر بھی جا سکتے ہیں, آپ سپریم کورٹ کے اندر. اب سپریم کورٹ کے 7 ممبرز بینچ نے 13 دسمبر 2024 کو الاؤ کیا کہ آپ ان سینٹنسز کو اناؤنس کریں, اور اس میں بہت سارے ایسے ایکیوز تھے جن کے ریلیٹیوز نے کہا جی آپ انہیں اناؤنس کریں, ہم ان کے ریگولر جو ہے وہ جیلز کے اندر آئیں, ہم ان کی اپیلز فائل کریں, ریمیشنز مل جائے, پارڈن مانگ لیں. لا کا ایک بڑا میکانزم ہے. اب جب سپریم کورٹ نے الاؤ کیا اور پاکستان کی ملٹری اتھارٹیز نے جو ہے یا ملٹری کورٹ سے ان کو اناؤنس کیا, اب اس کے بعد یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جو آپ اناؤنس کریں گے یہ سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف سپریم کورٹ ہے, اور سپریم کورٹ نے اس معاملے کو جنوری کے اندر ٹینٹیٹیولی فکس کیا ہوا ہے. اب اگر یہ سزائیں جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اگر سمجھتی ہے کہ 23 اکتوبر 2023 والی ججمنٹ غلط ہے, تو یہ سینٹنسز جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور معاملہ جو ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ کی طرف چلا جائے گا. اور اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 23 اکتوبر والی ججمنٹ غلط ہے اور سپریم کورٹ نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے, یعنی کہ کانسٹیٹیوشن یا اپنے مائنر بینچ نے آپ کے جو بڑے بینچ کے خلاف گئی اور وہ پروسیس غلط ہے, یا 67 سے لے کے آج تک ریٹروسپیکٹلی بھی آپ کس طرح لا کو سیٹ اسائیڈ کر سکتے ہیں, اور اس ججمنٹ کو کالعدم قرار دیتی ہے, تو آپ کا 1967 کا لا بھی موجود رہے گا, اس کے نیچے آج تک جو ہوا وہ لیگل بھی رہے گا, اور یہ سزائیں بھی جو ہیں وہ اسی پروسیس کے اندر جو ہے وہ کنفرمیشن, اپیل اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جا کے اسی طرح کلمینیشن کی طرف. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائے گا کہ آج ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو بھی سزا ہوئی ہے, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ان پریزیڈنٹل تھا ایکس ڈی جی آئی جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں, ان کا ٹرائل بھی مکمل ہو چکا ہے اور کبھی بھی سزا سنائی جا سکتی ہے. کیا پلاننگ ایگزیکیوشن سے لے کر اور بہت سے معاملات تک, ماسٹر مائنڈ کی بات تک, جتنے بھی اور جس رینک کے ریٹائرڈ یا حاضر سروس لوگ ملوث ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی سزا ہوگی اس طرح؟ جی بالکل. اس کا اگر آپ دیکھیں ایک تو پریسیڈنس ہے 1950 سے آپ شروع کر دیں,
جہاں جہاں ڈسپلن میں جھول آیا ہے یا خدا نخواستہ بغاوت کی ایفرٹ ہوئی ہے لوگوں کو بڑی کڑی سزائیں دی ہیں. اس سے پہلے 3 سٹارز کو بھی ہوئی ہیں. ابھی 9th میں کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ فوج نے ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی پروسیس شروع کیا تھا. اس میں سرونگ آفیسرز کو بھی سزا دی گئی تھی, انکلوڈنگ 3 سٹارز تھے, اور ان کا بھی ڈسپوزل ہوا تھا. کئیوں کو سمری ڈسپوزل کیا گیا, کئیوں کو آئی تھنک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل بھی ہوئے, اور کئیوں کو جو ہے پھر گھر بھیجا گیا بیسڈ آن جیسے جہاں جہاں ان کی آپ کہنے کی جھول تھا چین آف کمانڈ میں. باقی جو ہے ابھی یہ آئی تھنک یہ وہ لوگ تھے جو فزیکلی گئے اینڈ دے ور پارٹ آف دی اسالٹ گروپ جو بھی ان کا تھا. اور جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ اٹ ہیپن سینکرونائز تھا, 60 سے زیادہ جگہیں ہیں اور بڑی سینسٹیو جگہیں تھیں, اور اس میں اس کا مطلب ہے کہ there was somebody who was planning it also. تو آئی ایم شیور جو بھی ایویڈنس ہے ملٹری کے پاس آج کل بڑا آسان ہے. ایک تو آپ کا فزیکل ایویڈنس ہے, اس کے بعد آپ کی CCTV فوٹیجز ہیں, پھر ایک ڈیجیٹل فورینزک بھی کیا جاتا ہے جب کالز وغیرہ ہوئی. تو جو ماسٹر مائنڈ آئی تھنک ان کے بھی نام آہستہ آہستہ آئیں گے. اینڈ اینی باڈی ویدر ہی واز سرونگ اور ریٹائرڈ, جو ویٹرنز ہیں دے ڈو کم انڈر پاکستان ملٹری لا کے انڈر ہی آتے ہیں. اور ان کو اور بلکہ وہ زیادہ آئی تھنک کو زیادہ رسپانسبلٹی شو کرنی چاہیے تھی, بیکاز اگر آپ GHQ جا کے فوجی اسالٹ کرتا ہے تو پروبلی آئی تھنک اپنی مدر انسٹیٹیوشن کے ساتھ غداری کر رہا ہے, اور دیٹس وائی آئی تھنک ان کی جو پنشمنٹس ہیں اس طریقے سے سامنے آئیں گے. لیکن جو سیویرٹی ہوگی آئی تھنک وہ زیادہ سخت ہوں گی, وہ زیادہ سخت ہوگی, اور میرے خیال جو ماسٹر مائنڈ ہو گئے ان کو زیادہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ریٹائرڈ وقار حسن صاحب, حافظ احسان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. راضی وقت چاہتا ہے بریک کا, جس کے بعد پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے, کیسے کیا جا رہا ہے, علی پرویز ملک صاحب اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس ہمیں بتائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مہنگائی اور انٹرسٹ ریٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ خساروں میں کمی, جبکہ غیر ملکی ذخائر اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے بعد حکومت کی طرف سے معیشت درست سمت میں ہونے کے نہ صرف دعوے کیے جا رہے ہیں بلکہ نظر بھی آ رہا ہے, ڈیجٹس بڑے اچھے آ رہے ہیں, اور معاشی ماہرین بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ معیشت میں بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. بلکہ آج تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. حکومت لیکن عام آدمی اور تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کو کم سے کم کرنا چاہتی ہے, جس کے لیے حکومت کو معاشی نظام میں اہم اصلاحات کی ضرورت ہے, اور اب حکومت اس کے لیے کام بھی کر رہی ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آج پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ سٹرکچرل ریفارمز کا کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں, اس کا آغاز کر چکے ہیں. We have been languishing as a country between 9 and 10% in terms of tax to GDP, اور ہمارا ہدف ہے تقریباً 13.5% پہ جانے کا انشاءاللہ اگلے 3 سال میں. جو ٹیکس بل ہم نے پیش کیا ہے ان دا پارلیمنٹ, وہ پیپل اینڈ پروسیس کے متعلق ہی ہے, اور اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی تعلق ہے. مہنگائی تو 4.9% پر آ چکی ہے, لیکن کور انفلیشن 9.7 پر برقرار ہے. شرح سود چند ماہ کے دوران 22% سے کم ہو کر 13% پر آ چکی ہے, لیکن اس سے حکومتی ٹی بلز میں 64% کی کمی بھی واقع ہوئی ہے. حکومت کے لیے ایک اہم چیلنج FBR کے شارٹ فال میں مسلسل اضافہ ہے, جس میں رواں مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ میں اضافہ دیکھنے میں آیا. یہ شارٹ فال 344 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے, جبکہ ٹیکسز کے مجموعی گیپ کا حجم 7000 ارب روپے کی حدوں کو چھو رہا ہے. اس شارٹ فال میں کمی کے لیے منی بجٹ لانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن اب حکومتی اقدامات سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اس میں اضافے کے لیے نئے شعبوں اور نئے افراد کو شامل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے. رواں مالی سال مالوی گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد 76% اضافے کے ساتھ 52 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. لیکن آج چیئرمین FBR راشد لنگڑیال نے کہا کہ 27 لاکھ افراد ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروا رہے. حکومتی اقدامات اور چیلنجز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک صاحب. علی صاحب بہت شکریہ, کافی ڈیٹیلڈ اور اچھی پریس کانفرنس آج کی رہی. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں ہماری اکانومی ایسے ہے کہ ابھی بھی کیش اکانومی, جسے بلیک اکانومی کہہ سکتے ہیں, بہت بڑا اس کا کردار ہے. ہاؤ وڈ یو انشور کہ ڈیجیٹلائزیشن ایسی ہو کہ جو بندہ اگر بڑی ٹرانزیکشن کرے تو کم از کم آپ کو پتہ چل جائے کہ مطلب اگر فرض کرے مجھے فائلر ہونا چاہیے تو مجھے فائلر ہونا چاہیے. کیا کہیے گا آپ, مطلب یہ 27 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, ابھی بھی باہر ہیں. عادل صاحب بہت شکریہ. ایک تو آپ نے جو ہماری اس کاوش کو سراہا, میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. اور یقین مانیں پرائم منسٹر شہباز شریف کا جب انہوں نے ڈیجیٹلائزیشن کے اس کام کو آگے لے کے چلے, ان کا مقصد ہی یہ تھا
کہ ہم کوالٹی آف دا ٹیکسیشن کو بہتر کر سکیں اور ہم ان چند لوگوں کے اوپر جو بے پناہ بوجھ ڈال چکے ہیں، جس میں تنخواہ دار لوگ ہیں، جس میں ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، ان کے اوپر ہم کس طرح سے بوجھ کم کر سکتے ہیں اور اس بیس کو وائڈن کر سکتے ہیں تاکہ ریاست کا نظام بھی چلتا رہے اور لوگوں کی کمپیریٹیونیس بھی ختم نہ ہو اور ہر بندہ اپنا جائز حصہ اس معیشت کی ترقی کے اندر ڈال سکے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اس کاوش کو سراہا۔ آج جو پریس کانفرنس کرنے کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح سے ماڈرن ٹولز کے ذریعے، کس طرح سے ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے ہم لوگوں کی کنزمپشن کو ٹریک کر کے ان کی نشاندہی کر رہے ہیں اور کس طرح سے اب ان کے خلاف چارہ جوئی اور کارروائی کریں گے۔ اینڈ یہ وہ سارا مقصد تھا جو آج شو کیس کیا گیا۔ اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ کس طرح سے ہم کنزمپشنز کو، خاص طور پہ جب ایک بہت ہائی سٹینڈرڈ رکھتے ہوئے 3 گاڑیاں، مجھے بتائیں کیا کوئی شخص جس کے پاس 3 گاڑیاں ہوں جس کی ویلیوز کروڑوں کے اندر، اس کو کیا فائلر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسا شخص جو ملٹیپل گھر رکھتا ہو اس کو فائلر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایک ایسا شخص جو کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہو اس کو فائلر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایک ایسا شخص جو 10-12 لاکھ سال کا بینک کے اپنے ڈپازٹ کے اوپر منافع لیتا ہو، کیا اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس قسم کی ہم نے چند جب تھریشولڈ سیٹ کیے اور یہ ڈیٹا سیٹ کو اکوائر کر کے اس کے اوپر اینالیٹکس رن کی تو ہم نے نشاندہی کی تقریباً 1,90,000 تقریباً 2 لاکھ لوگوں کی، جو جس طرح کے لوگ جن کی آپ اپنے ابتدائیے میں بات کر رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں جب ان ٹولز کو استعمال کر کے ہم ٹیکس وائڈننگ کے لیے ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو ایک دفعہ صرف یہ دیکھ لیں کہیں کسی جگہ شرمندگی تو نہیں ہوگی، کسی کا ایڈریس غلط نکلے، کسی اور کا کچھ اور معاملہ غلط ہو۔ تو ہم نے جو ٹاپ 6,000 لوگ تھے نا جی، ان کا گراؤنڈ ٹروتھنگ کرنے کے لیے ہم نے فیلڈ میں یہ سارے کا سارا ڈیٹا بھیجا اور ان کو کہا کہ ہمیں یہ تخمینہ لگا کے دیں بیسڈ آن دیز فیکٹس کہ آپ ان سے کتنا ٹیکس ریکور کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ کی گئی ان 6,000 لوگوں کی تقریباً 7 ارب کی تھی۔ تو بیسڈ آن دیٹ انڈرسٹینڈنگ ہمارا یہ اپنا اندازہ ہے کہ یہ ہائی کوالٹی ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز کا ڈیٹا جب ہم اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے، جو ایک پروسیس ہے ان کو انرول کرنے کا وہ کریں گے، تو تقریباً یہاں سے 50-60 ارب روپے کی ہم پاکٹ کو یہاں سے کیپچر کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً اسی طرح میں ایک لیٹ می جسٹ کلوز دی لوپ جی۔ اور اس کو پہلے بھی اس قسم کے ایفرٹس بڑے ہوئے عادل ہوتا یہ تھا کہ جب یہ انفارمیشن فیلڈ میں جاتی تھی تو وہاں پہ ہمارے لوگ وہاں پہ آپس میں مکمکا کر کے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تھی اور ریاست کے پاس کوئی پیسہ نہیں آتا تھا۔ تو ہم نے ٹرانسپیرنسی کے لیے اور آج جو ڈیش بورڈ لانچ کیا اس کے اندر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کس دن ہوئی، کس RTO کے اندر وہ کیس کس دن گیا، کس افسر کو مارک ہوا اور وہ کس سٹیج آف ایگزیکیوشن کے اندر ہے، آل دا وے ٹل دا منی از ڈپازٹڈ انٹو دی اکاؤنٹ، اس کی ویزیبلٹی بھی ہم نے حاصل کر لی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ طریقے ہیں جن کے تحت ہم اس اپنی جو امپلیمنٹیشن کی انفورسمنٹ کی کیپیسٹی بہتر کریں گے۔ علی پرویز ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا، ناظرین بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر مملکت برائے فائنانس آج بڑی تفصیلی پریس کانفرنس ہوئی اور ہم جو FBR میں ڈیجیٹلائزیشن ہے اس پر ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی پرویز ملک صاحب۔ لوپ ہولز ہیں ہمارے سسٹم میں، یعنی ابھی بھی ایسے معاملات ہیں اگر کسی پر 10 کروڑ کا ٹیکس آتا ہے وہ 10 لاکھ کسی کو دے کر کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اندر، آپ ان FBR کے لوگوں سے ملے ہوئے ہیں، 10 لاکھ دے کر 10 کروڑ کا ٹیکس جو ہے وہ 50 لاکھ پہ آ جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ 6,000 لوگوں کا آپ نے جو اٹھایا 2 لاکھ لوگوں میں سے، مطلب ان کے ڈیٹا وغیرہ کو کلیکٹ کیا، وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے۔ کیا آپ صرف ان پر جو ٹیکس بنتا ہے آپ وہ وصول کریں گے یا وہ پینلٹی بھی دیں گے اور پنشمنٹ بھی ان کو ہوگی کہ جو فائلر تھے اور فائلر نہیں بنے یا جتنا ٹیکس بنتا تھا اس سے بہت کم دے رہے ہیں؟ آپ کا جو سوال رہ گیا نا میں اس کا بھی جواب دے دوں۔ دیکھیں ہم نے اگر یہ ڈاکیومنٹیشن آف دی اکانومی کرنی ہے نا تو جو سب سے بڑی جو بیماری کیش ان سرکولیشن ہے جو تقریباً 9-10% آف GDP پاکستان میں اور دنیا میں ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے، تو ہم اس پیسے کی استعمال کو اگر ہم بند کر دیں
دیں نا, بلاک کر دیں, تو آٹومیٹکلی لوگ اب جو ہیں وہ ڈاکیومنٹیشن کے اندر آئیں گے. اینڈ یہ جو ڈیٹا مائننگ اور ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے ہم پرال کی ریسٹرکچرنگ سے کرنے کی کوشش کریں وہ یہ کہ اس پیسے کا استعمال بند کر دیں, تو وہاں سے خود بخود ہی چیزیں آئیں گی. اب جو دوسری بات آپ نے کی, بالکل بہت ضروری بات ہے کہ جی انڈر فائلنگ کو اور ان ایکوریٹ فائلنگ کو آپ کس طرح چیک کریں گے, کیونکہ آپ ایک ایک ریٹرن کو تو جا کے وہاں پہ آڈٹ نہیں کر سکتے, اور اگر کریں گے بھی جس کے لیے آپ ایکسٹرنل آڈیٹرز ہائر کر رہے ہیں, ان کے کانفیڈینشیلٹی اگریمنٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیا ایک ٹیکس پیئر کو 4-5 سال کے بعد اس کو آپ آڈٹ کریں گے تو بیچ میں وہ کیا کچھ کرتا ہے اس کو کس طرح چیک کریں گے. تو یہ والا جو پوائنٹ ہے نا, I will connect you with the legislation that has been tabled in the National Assembly last week. عادل, اس کے اندر کر کیا رہے ہیں, اس میں کر یہ رہے ہیں کہ جو آپ کی ہائی ایسٹ پرچیزز ہیں, گاڑیاں ہو گئی, پراپرٹی ہوگی, جہاں پہ یہ پیسہ جا کے کالا پیسہ ڈمپ ہوتا ہے, تو وہاں پہ پہلے یہ تھا کہ اگر آپ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں تو آپ کو ٹرانزیکشن کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے, یا آپ ریڈار کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کے ذریعے آتے تھے. آج اس کے اوپر بھی لمیٹیشن کرنے کی, امپوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو ایلیجیبل ان ایلیجیبل, جس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر جو فائلر ہو کے آپ جمع کرواتے ہیں ایف بی آر میں, اگر آپ کے پاس لیکوڈ ایسٹ 100 روپے کے ہیں تو آپ کوئی پراپرٹی یا گاڑی 130 روپے سے زیادہ کی نہیں لے سکتے. اگر آپ نے 200 روپے کی گاڑی خریدنی ہے یا آپ نے 1000 روپے کا آپ نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے تو آپ کو وہاں پہ انلیجیبل ٹیکنالوجی کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوگی, وچ ول فورس کہ لوگ اگر اپنے پیسے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور جو چیزیں ایکوائر کرنا چاہتے ہیں ایسٹس, کیونکہ آپ پیسہ اپنے بستر کے نیچے چھپانے کے لیے تو رکھنا نہیں چاہتے, تو آپ ان کے لیے اگر ان کو ڈسکلوز کریں گے, رجسٹر کریں گے, دین اونلی یو ول بی ایبل ٹو انویسٹ اینڈ ایکوائر ایسٹس. تو یہ دونوں کیرٹ اینڈ سٹک کے طریقے کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور میں نے, آپ نے اگر دیکھا ہو تو پریس کانفرنس میں ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا جنہوں نے میری اور فائنانس منسٹر صاحب کی جو پلیڈنگز ہم پچھلے کئی مہینوں سے آپ کے جیسے دوستوں کے پروگرامز میں آ کے کرتے تھے, ان کو دیکھ کے جو فائلنگز 30 لاکھ سے 50 لاکھ کے اوپر گئی ہیں, اس کے پیچھے یہی بنیادی وجہ تھی نا کہ لوگوں نے احساس کیا کہ شاید اب اس شکنجے سے وہ باہر نہیں رہ سکتے. تو آئی ایم کانفیڈنٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے دوستوں کی رہنمائی کے ساتھ, مارکیٹ کی فیڈ بیک کے ساتھ ہم اپنے سسٹم کو امپروو کریں گے. ایک ٹرم ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. اب ایز آف فائلنگ ریٹرنز کی اگر ہم بات کریں, دیکھیں بہت سے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں, دیکھیں آپ کو اگر سمپل ایک ریٹرن فائل کرنا پڑے نا, آپ کو کنسلٹنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, کسی کو 5-10 ہزار روپے, کسی لائر کو ہائر کرنا پڑتا ہے. کیوں یہ پروسیس آپ اتنا آسان نہیں کر دیتے کہ اگر کوئی بندہ اگر جاب کر رہا ہے, نہیں کر رہا, دیکھیں یہ تو یہ آپ کو تو فائلر بننا ہی پڑتا ہے, آپ کو اپنی ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہیں چاہے آپ کی کوئی بھی انکم نہ ہو. تو اس پروسیس کو بڑا سمپل بنا دیں کہ کوئی بھی بندہ آئے, چاہے اسے ٹیکس دینا ہے یا نہیں دینا, وہ آسانی سے 2-3 اپنی ڈیٹیل ڈیجیٹلائز کر دے ساری چیزوں کو, وہ تھوڑی سی ڈیٹیلز دے دے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا, اس کی ریٹرن فائل ہو جائے گی. عادل, آپ کا بالکل فیئر پوائنٹ ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرنی ہے تاکہ جو لوگ ڈاکیومنٹیشن کے اندر آنا چاہیں وہ بغیر مہنگے وکیلوں اور ٹیکس کنسلٹنٹس کی مدد کے وہ اس فولڈ کے اندر آ سکیں. ٹھیک ہے, پر میں آپ سے گزارش کروں گا, یہ جو ہم نے ڈیٹا فیلڈز کی بات کی ہے جس میں گھروں کا ڈیٹا, انویسٹمنٹس کا ڈیٹا, اسٹاک مارکیٹ کا ڈیٹا, کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا, جس طرح آپ ان فیلڈز کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے اور ایڈیشنل سورسز کو اس اپنی ڈاکیومنٹیشن کی اور ڈیٹا ایکسچینج کی فولڈ میں لاتے رہیں گے, جس کے اندر کام ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت جاری ہے, صوبوں کی مدد کے ساتھ جاری ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ہم سیلف پاپولیٹڈ ریٹرنز کے اوپر, دنیا کے اندر جس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گاڑی خریدی ہے تو آپ کا ایک آٹومیٹڈ فارم ہوگا جس کے اندر گاڑی کی وجہ سے جو آپ کے ایسٹ پرچیز ہوئی ہے خود بخود ہی انٹری ٹیکس پیمنٹ کی وہاں پہ آ جائے گی. آپ نے گھر لیا, وہاں پہ آپ کا کیا ٹیکس پیمنٹ ہے, آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کی ڈیڈکشنز کا آپ کو وہاں پہ بینیفٹ مل جائے گا, اینڈ سیلف پاپولیٹڈ ٹیکس ریٹرنز کے اوپر جا سکیں گے. تو بٹ عادل صاحب گزارش یہ, یو کین ناٹ ہیو the cart before the horse. آپ کو مارکیٹ کو, ٹیکنالوجی کو اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے, اس کیپیسٹی کو میچور کرتے ہوئے, جو ایف بی آر کا ڈیجیٹلائزیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کا آرم ہے جس کے اوپر آج پریس کانفرنس پہ ہم نے بہت سی بات کی, پرال جس کو کہتے ہیں, تو وہاں پہ یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی تو ہم آہستہ آہستہ آسانیوں کی طرف جا سکتے ہیں نا. پر گزارش یہ عادل کہ while accepting that point
کہ آج شاید ہماری مشکلات ہیں، پر یہ بھی تو دیکھیں نا ہمارے تاجر دوستوں نے، جب تاجر دوست اسکیم جو اپنے موبائل پہ فون کر کے آپ انڈیکیٹو انکم کی بیسس کے اوپر اپنی ریٹرن جمع کرواتے تو وہاں پہ بھی انہوں نے کام نہیں کیا نا، تو ہمیں وہ 236G اور H کے اوپر ہی جانا پڑا تاکہ وہاں سے پکڑ کے ان کی ہم کنزمپشنز کو میپ کر سکیں. بٹ I accept your point، ہمیں دونوں چیزوں کو اکٹھا چلانا پڑے گا اگر ہم پاکستان کو اس کا جائز مقام اور ان خساروں کے اوپر قابو پانے کے لیے جو مہنگائی کی بنیادی وجہ بنتی ہیں، اگر ان کے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو جو آسانی ایز کے ساتھ اور ان کو خوف کے ساتھ کہ جی کہ someone is watching what they are doing، اس کے مطابق ہم ان کو responsible citizens. علی پرویز ملک صاحب اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.